وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یاد کرو جب قتل کیا تم نے ایک جان کو، پس لگے ڈالنے ایک دوسرے پر اس میں. درایت رہو، دفایت ہو، دارا یدارو بائے مفعلہ، ایک دوسرے پر ڈالنا. یاد کرو جب قتل کیا تم نے ایک انسان کو، پس لگ پڑے ایک دوسرے پر ڈالنا. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ نکالنے والے تھے جو تم چھپا رہے تھے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا مارو اس کو اس کے جسم سے. گائے جو ذبح ہوئی، گائے کیسے ملی؟ کہ یتیموں کے پاس ملی، ان کے غریب باپ مر رہے تھے، دعا کی خدا یہ ایک ہی بچڑا ہے یا بچڑی ہے، یہ بچے چھوٹے ہیں، یہ بڑے ہو تو ان کے کام آئے. وہ گائے اتنی مہنگی کہ فیصلہ اس پر ہوا کہ اس کا چمڑا سونے سے بھر کے دو تب دیں گے. گا ٹھیک ہے، ساری قوم مل کر سونا دے دیا. یتیموں کا کام اللہ نے ان سے نکالا، اور گائے ذبح کر کے اس کے جسم کا گوشت کا ٹکڑا مردے کے ساتھ لگایا، ٹونے ٹوٹکے کے طور پر، ٹونے ٹوٹکے کے طور پہ. وہ زندہ اٹھ کے بیٹھ گیا وہ مردہ، اور اس نے کہا قتلنی بنو عمی، مجھے چچزاد بھائیوں نے مارا ہے. کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح زندہ فرماتے اللہ مردوں کو. وہ یریکم آیاتہ، اور وہ دکھاتا ہے تم کو نشانیاں. لعلکم تعقلون، تمہیں عقل سے کام لینا چاہیے. جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک گائے کے ذبح کرنے کے بعد ان کی مشکل حل ہوئی، اسی طرح رب العالمین قیامت کے دن مردوں کو بھی زندہ کرے گا. چونکہ ان لوگوں میں غالباً احیاء الاموات کا نظریہ کمزور تھا، تو ان کے سامنے مقتول نے زندہ ہو کر بولا. بعض اوقات ایسے واقعات پیش آئے ہیں. اس عاجز اور فقیر کے نزدیک آیت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ مردہ دل اور موت کے برابر آئے ہوئے مصائب و شدائد بھی اللہ صدقے اور خیرات سے ٹال لیتا ہے. یہ بھی مطلب ہے کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون. اتنا عجیب واقعہ دیکھا گیا، اتنا فکر انگیز واقعہ دیکھا گیا، چاہیے تھا کہ سب کے سب اچھے ہو جاتے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر سخت ہو گئے دل تمہارے اس واقعہ کے بعد بھی. فہی کالحجارۃ، پس تمہارے دل مانند پتھر کے ہیں. او اشد قسوا، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہیں. او ہر جگہ تردید کے لیے نہیں ہے، تنویع کے لیے بھی ہے، تاکید کے لیے بھی ہے. اور ابو الاسود دوئلی کے اشعار مشہور ہیں. ابو الاسود دوئلی نام سنا ہے نا، نحوے کے بانی کہلاتے ہیں، حضرت عمر اور حضرت علی کے شاگرد ہیں. اور اس کے وہ مشہور اشعار ہے. یقول الارازل من قشیر طوال الدہر ما تنسا علیہ، بنو قشیر کے رزیل مجھے کہتے ہیں زمانہ گزر گیا علی کی محبت سے باز نہیں آتے. بنو ام النبی و اقربوہ احب الناس کلہم الیہ، پیغمبر کے چچزاد بھائی اور محبوب دوست تھے، مجھے بھی سب لوگوں میں پسند ہے. فَإِن يَكُ حُبُّهُ رُشْدًا أُصِبْهُ وَلَمْ أَكُ مُخْطِئًا إِنْ كَانَ غَيًّا، اگر میری محبت سچی ہو تو میں کامیاب ہوں، اور اگر میری محبت غلط بھی ہو تو اتنی بے دینی تو نہیں ہے. علی آخر صحابی و محبت کے لائق تو ہے. یہ اس کے مشہور اشعار ہیں. الکتاب میں سے بوئے نے لکھے ہیں ابو الاسود دوئلی کے، جو بانی و مؤسس نحو کے کہلاتے ہیں. اس نے کہا ہے احب محمدا حبا شدیدا، احب محمدا حبا شدیدا وحمزۃ او عباسا علیہ، کہ مجھے محبت سے اور حضرت علی سے بڑی محبت ہے. او علیہ، تو جب ان سے کہا شکک تھا، شک کرتے ہو علی کی محبت میں اور شیعہ ہو، تو اس نے کہا لا
او اشد قسوا، تم نے قرآن نہیں پڑھا. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر سخت ہو گئے دل تمہارے اس کے بعد. فہی کالحجارۃ، بس یہ پتھر کی طرح ہے. او اشد قسوا، یا اس سے بھی زیادہ سخت. تو یہ تردید نہیں ہے، یہ ترقی ہے. ہمارے یہاں بھی جب تشبیہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پتھر بھی پگھل جاتا ہے. دل میں اب طاقت کہاں خون نہ بافشانی کرے، دل میں اب طاقت کہاں خون نہ بافشانی کرے، ورنہ غم وہ زہر ہے پتھر کو جو پانی کرے. پشتو میں بھی کہتے ہیں ودا زڑگے ندشین کاند سہرا دے، دا زڑگے ندشین کاند سہرا دے، او پا زخمی زڑگی چدے ان دڑ دے دو. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک بعض پتھر بھی لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جاری ہو جاتی ہے اس سے نہریں. یہ جو کنواں کھودتے ہیں نا تو اس کے نیچے پھر پتھر جب آ جائے تو بہت خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اب چشمہ نکلنے والا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں لَمَا يَشَّقَّقُ، کہ پھٹ پڑتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پس اس سے بھی نکل آتا ہے پانی. وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ وہ گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف کے مارے. شیخ الہند مولانا محمود الحسن تفسیر میں لکھتے ہیں بعض علماء کی نہریں جاری ہیں، بعضوں کا فیض چل رہا ہے، بعض اللہ سے ڈرتے ترسیدہ تپیدائے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ بے خبر جو تم عمل کرتے ہو. اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، آیا تم طمع کرتے ہو کہ ایمان لائیں گے تمہارے لیے. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور تھا ایک گروہ ان میں يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، جو سنتا تھا خدائی کلام. ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، پھر اس کو بدلتے تھے، من بعد ما عقلوا، سمجھنے کے بعد، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے تھے کہ کلام کا مدعا کیا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ملنے لگتے ایمان والوں سے، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب تنہائی میں ہوتے بعض کے، قَالُوا، کہتے تھے، تُحَدِّثُونَهُمْ، کیوں بتاتے ہو مسلمانوں کو، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، وہ جو کھول دیا اللہ نے تمہارے لیے. کیوں کہتے ہو کہ اس پیغمبر کی نعت، اس کی علامات، اس کے اشارات ہماری کتاب میں ہے. لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ جھگڑ لے یہ تمہارے ساتھ اس ذریعے سے رب کے حضور. یہ تو ہمیں سمجھاتے تھے کہ نبی آخر زمان آنے والا ہے اور ان کی یہ نشانیاں ہوگی. افلا تعقلون، آیا عقل نہیں رکھتے. اللہ فرماتے کیا کم عقل ہے، ایک دوسرے کو سمجھانا کہ حق نہ بتانا، اس سے کوئی حق دبتا ہے. اولا یعلمون، اتنا نہیں جانتے ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ بے شک اللہ جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ دکھاتے ہیں. ومنہم امیون، ان میں بعض بے پڑھے ہیں، ان پڑھ. امی جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہے ایسے ہی ہے. امی ينسب الى الام، اے لا يقرأ ولا يعلم. اور ان میں بعض ایسے ان پڑھ ہیں لا يعلمون الکتاب، جو جانتے تک نہیں لکھنا پڑھنا، الا امانی، مگر ان کی نیری خواہشات ہے. ابن عباس کہتے الا کاذیب. وانہم الا یظنون، اور یہ نہیں چلاتے ہیں مگر نرا گمان، یعنی اٹکل. امی، ہمارے پیغمبر کا بھی لقب ہے امی، لقب و ماہ عرب مرکزی ایمان، ہر علم و عمل را کے مداری و مدیری. کیونکہ مخلوق میں پڑھنا کمال ہے، نہ پڑھنا عیب ہے، لیکن پیغمبر کی ذات ستود صفات سید الخلائق کے لیے
پڑھنا عیب ہے، بغیر پڑھے آپ کو اللہ نے وہی سے گویا کر دیا ہے۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، آپ لکھ تک نہیں سکتے، اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، ورنہ باطل پرست لوگ اور شک میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ تو پہلے کے بہترین لکھے پڑے ہیں۔ تو نگار من کے بمکتب نہ رفت و خط نہ نوش، وہ محبوب دو عالم جو نہ کبھی پڑھے نہ لکھے، بیکرم زیو 100,000 مدرس شد، ان کے ایک اشارے سے بخاری ابو حنیفہ شیخ عبد القادر جیلانی شاہ ولی اللہ شانور شاہ یوسف بن نوری عالم کہلائے۔ یتیمی کے نہ کر د قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست، ومنہم امیون، اور ان میں بعض بے پڑھے ہیں، لا یعلمون الکتاب، جانتے نہیں کتاب، الا مانی، مگر خواہشات رکھتے ہیں، وانہم الا یظنون، نہیں ہے یہ مگر گمان کرنے والے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں یہ بھی خدا کے دین کا حصہ ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، کہ لے اس کے بدلے میں قیمت تھوڑی یعنی دنیا۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پس تباہی ہے ان کے لیے جو لکھتے ہیں ان کے ہاتھ یعنی دین کے خلاف، غلط کتاب، غلط رسالہ، غلط مسئلہ لکھنے والے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، اور تباہی ہے ان کے لیے جو اس طرح کماتے ہیں۔ حق کا مقابلہ اور حق مسئلے کے خلاف لکھنا خالص رشوت سے، لالچ سے، شرارت کے لیے ہوتا ہے۔ وقالوا، اور یہ کہتے ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہرگز چھو نہیں سکے گی ہم کو آگ مگر چند دن۔ جو ہمارے بڑوں نے گوسال پرستی کی ہے اور وہ صرف 7 دن ہے، تو ہفتے کے تو 7 دن ہی ہوتے، 8 نہیں ہوتے۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، فرمائیے لے چکے ہو اللہ سے کوئی عہد کہ تم شرک کرو اور کچھ نہیں ہوگا، جیسے بدعتی کہتے ہیں مسلمان شرک کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ مسلمان قتل کر سکتا ہے، شراب پی سکتا ہے، کفر کر سکتا ہے، شرک کیوں؟ تم تو کر ہی گئے ہو، ہاں، اپنے عیوب پر پردہ ڈالنے کے لیے۔ آپ فرمائیے کیا لے چکے ہو اللہ سے عہد و پیمان، فلن یخلف اللہ عہدا، پس ہرگز خلاف نہیں کرے گا اللہ عہد و پیمان کا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا بولتے ہو اللہ پر جو تم جانتے نہیں۔ بلا ہاں، من کسب سیئہ، جس نے کمایا گناہ، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور گھیر لیا اس کو گناہوں نے گھیر لیا۔ شاہ عبد القادر موضح القرآن میں لکھتے انہیں توبے کی توفیق ہی نہیں ہوئی، فلاں کو گناہ نے گھیر لیا یعنی توبہ ہی نہیں کر رہا ہے۔ اور توبہ 3 چیزوں کا نام ہے، غزالی احیاء میں لکھتے ہیں، فوراً چھوڑنا، گزرے پر شرمندہ ہونا، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا۔ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ واقعی جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔